یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والی لڑکی نور کی ہے۔ نور کو پھولوں سے بے حد محبت ہے اور وہ اپنے چھوٹے سے باغ کو ہمیشہ خوبصورت رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ چھوٹے سے گاؤں کے کنارے ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کے باہر ایک دلکش باغ تھا۔ یہ باغ نور کا تھا جو ایک جوان لڑکی تھی اور گاؤں میں اپنی خوبصورتی اور نرمی کی وجہ سے مشہور تھی۔ نور کی زندگی کا سب سے بڑا شوق پھولوں کی دیکھ بھال کرنا تھا۔ وہ ہر صبح باغ میں جاتی، مٹی نرم کرتی، پودوں کو پانی دیتی اور ان سے باتیں کرتی۔ اس کا یقین تھا کہ پھولوں سے بات کرنے سے وہ زیادہ خوبصورت اور خوش رہتے ہیں۔ ایک دن جب نور باغ میں کام کر رہی تھی، اس نے ایک عجیب سی روشنی محسوس کی۔ باغ کے ایک کونے میں زمین کے نیچے کچھ چمک رہا تھا۔ حیران ہو کر نور وہاں گئی اور مٹی ہٹانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اسے ایک پرانا آئینہ ملا۔ آئینہ کسی عام شے کی طرح نہیں تھا۔ اس کی سطح چمکتی ہوئی اور اس کا فریم نہایت نفیس تھا جس پر عجیب و غریب نقوش بنے ہوئے تھے۔ نور نے آئینے کو اٹھایا اور جیسے ہی اس پر نظر ڈالی ایک عجیب سا منظر سامنے آیا۔ آئینے میں اس کا عکس نہیں تھا بلکہ ایک شاندار باغ نظر آ رہا تھا۔ باغ میں پھول تھے لیکن وہ شیشے کے بنے ہوئے تھے اور سورج کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ یہ کیا ہے؟ نور نے حیرت سے کہا۔ جیسے ہی اس نے آئینے کو قریب سے دیکھا وہ ایک دم روشنی میں ڈوب گئی اور جب آنکھیں کھولی تو وہ ایک مختلف دنیا میں تھی۔ نور نے خود کو ایک شاندار باغ میں پایا جہاں ہر چیز شیشے کی بنی ہوئی تھی۔ درخت، گھاس اور پھول سب چمکدار شیشے کے تھے۔ ہر طرف کوسے قزح کے رنگ بکھرے ہوئے تھے اور ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ نور حیران ہو کر اس جگہ کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایک آواز سنائی دی۔ یہاں کیا کر رہی ہو لڑکی؟ نور نے مڑ کر دیکھا تو ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں گہری اور چہرہ پرسکون تھا لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ یہ جگہ کہاں ہے؟ نور نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ بوڑھے نے آہ بھری اور کہا، یہ شیشے کا باغ ہے، ایک جادوئی دنیا جہاں وہ لوگ قید ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کی تلافی نہیں کی۔ ہر شیشے کا پھول ایک شخص کی روح کو ظاہر کرتا ہے جو خوبصورت دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ خوبصورتی ایک سزا ہے۔ نور نے حیرت سے بوڑھے کو دیکھا اور پوچھا کہ میں یہاں کیسے آئی؟ بوڑھے نے کہا، تم نے آئینے کو چھوا اور وہ آئینہ تمہیں یہاں لے آیا، لیکن یہاں سے واپسی کا راستہ آسان نہیں۔ تمہیں ان قیدیوں کی مدد کرنی ہوگی جو یہاں قید ہیں، صرف تبھی تم واپس جا سکتی ہو۔ نور نے باغ میں چلنا شروع کیا اور ہر پھول کو غور سے دیکھنے لگی۔ ہر پھول منفرد لیکن ان سب میں ایک عجیب سی اداسی چھپی ہوئی تھی۔ پہلا پھول ایک سرخ گلاب تھا۔ جب نور نے اسے چھوا تو اچانک اس کے سامنے ایک عورت کا عکس ظاہر ہوا۔ وہ عورت غمگین تھی اور کہہ رہی تھی، میں نے اپنی زندگی میں دوسروں سے حسد کیا، میں نے کبھی کسی کی خوشی نہیں دیکھی اور یہی میرا گناہ تھا۔ نور نے عورت کی کہانی سنی اور اس کے لیے دعا کی۔ جیسے ہی نور نے دعا کی، گلاب کا پھول اصلی گلاب میں بدل گیا اور ایک روشنی آسمان کی طرف بلند ہوئی۔ نور نے محسوس کیا کہ اس کے اندر ایک عجیب سی طاقت پیدا ہو رہی ہے۔ وہ جان گئی کہ یہ اس کی ہمدردی اور دعا تھی جو ان قیدیوں کو آزاد کر سکتی ہے۔ نور نے باغ میں موجود ہر پھول کو چھونا شروع کیا اور ان کی کہانیاں سننے لگی۔ ہر پھول کے پیچھے ایک سبق چھپا ہوا تھا۔ کچھ لوگ غرور کی وجہ سے قید تھے، کچھ نے جھوٹ بولا تھا اور کچھ نے اپنے عزیزوں کے دل دکھائے تھے۔ نور ان کی کہانیاں سنتی، ان کے گناہوں کی معافی مانگتی اور ان کے لیے دعا کرتی۔ ہر بار جب وہ ایسا کرتی، ایک شیشے کا پھول اصلی پھول میں بدل جاتا اور باغ کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا۔ ایک دن نور ایک بہت بڑے شیشے کے درخت کے قریب پہنچی۔ یہ درخت باغ کا سب سے حسین حصہ تھا، لیکن
اس کے قریب ایک عجیب سی سردی محسوس ہوتی تھی۔ بوڑھا شخص وہاں موجود تھا۔ بوڑھے نے کہا، یہ درخت باغ کی جڑ ہے اور یہ ان سب لوگوں کی روحوں کو باندھے ہوئے ہے جو اب بھی اپنے گناہوں کی قید میں ہیں۔ نور نے پوچھا، میں ان سب کو کیسے آزاد کر سکتی ہوں؟ بوڑھے نے جواب دیا، تمہیں ان سب کے گناہوں کو معاف کرنا ہوگا اور ان کے لیے دعا کرنی ہوگی، لیکن یاد رکھو یہ کام آسان نہیں ہوگا۔ تمہیں اپنی ہمدردی اور قربانی کا ثبوت دینا ہوگا۔ نور نے ہمت کی اور درخت کے قریب جا کر دعا کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ ہر روح کے لیے معافی کی التجا کرنے لگی۔ کئی دنوں کی محنت اور دعا کے بعد باغ کے تمام شیشے کے پھول اصلی پھولوں میں بدل گئے۔ درخت کی سردی ختم ہو گئی اور باغ ایک حسین جنت میں تبدیل ہو گیا۔ بوڑھا شخص مسکراتے ہوئے نور کے قریب آیا اور کہا، تم نے اپنی ہمدردی اور محبت سے ان سب کو آزاد کر دیا ہے۔ اب تم اپنے گھر جا سکتی ہو۔ نور نے شکریہ ادا کیا اور آئینے کو چھوا۔ ایک لمحے میں وہ اپنے باغ میں واپس پہنچ گئی۔ نور کا باغ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا۔ ہر پھول اس کی قربانی اور ہمدردی کی کہانی سناتا تھا۔ نور کو احساس ہوا کہ حقیقی حسن دوسروں کی مدد اور محبت میں چھپا ہوا ہے۔